امور نکاح کے متعلقہ سنت کے مطابق منعقد کریں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے بھائی کا یہ نیا سفر اس کے لیے، اس کے اہل کے لیے، اس کے متعلقین کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ معاشروں میں عدم توازن تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ اپنی ذمہ داریوں سے اغماض برتتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح پڑھا کرتے تھے تو اس میں تقوی پر مشتمل 3 آیات ہمیشہ نکاح کے خطبہ میں آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی ترغیب دی جاتی۔ نکاح محض جنسی تسکین کے ایک عمل کا نام نہیں ہے، یہ نسل نو کی افزائش، معاشروں میں مودت و اخوت، خاندانوں کا باہمی احترام بھرا تعلق، اس ایک عمل سے بہت سارے رشتے استوار ہوتے ہیں۔ صحیح ترتیب پر یہ رشتے تبھی قائم رہیں گے جب ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ حقوق کی تلاش میں رہتا ہے اور ذمہ داریوں سے اعراض برتتا ہے۔ آپ مجموعی حالات دیکھ لیں، یہاں سے لے کر ایوان اقتدار تک ہر طبقہ اپنے حقوق پانے کے لیے کوشاں ہے، کبھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک فرد کے حقوق دوسرے کی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر رکھیں۔ میاں بیوی کا باہمی تعلق صحیح بنیاد پہ تبھی استوار رہ سکتا ہے اگر آپ اسے اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے استوار کریں، اولاً۔ ثانیاً، دونوں فریقوں میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پوری طور پہ کوشاں۔ جو فرائض اللہ ذو الجلال والاکرام نے کفیل خانہ کے ذمے لگائے ہیں، نفقہ، سکنا، معروف طریقے پر ضروریات کی فراہمی، اہلیہ کی سیلف ریسپیکٹ، اس کے اہل خانہ کی عزت، اس کے متعلقین کا احترام، وہی حقوق جو میری بہن کو میں چاہتا ہوں کہ اس کے سسرال میں ملیں، میں وہ حقوق اپنی بیوی کو اپنے گھر میں دوں۔ یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے وہ چھوٹوں پر نظر رکھے، اور جو کفیل خانہ ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے اہل کے، اپنے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں پورے طور پہ ادا کریں۔ آپ اپنی ذمہ داریاں سے عہدہ برا ہوں گے، ان کے حقوق انہیں مل جائیں گے۔ خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والے کے رجحانات کا خیال رکھے، اس کی اتباع کا خیال رکھے، مزاج کے مطابق اپنے معاملات استوار کرے۔ جب ایک طے شدہ امر ہوتا ہے نا، ہم تو یوں زندگی بتاتے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے، تو پھر معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں رعایتیں رکھی ہیں، جہاں شرعی احکامات کلیئرلی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، جہاں آپ کے پاس توسع موجود ہے، یوں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، یوں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، یوں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر وہ کرنا چاہیے جس پہ دونوں کا کمپرومائز ہو جائے۔ نہ صاحب خانہ کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنی بات پہ ضد اختیار کریں، اللہ کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی حدود کا مسئلہ ہو، اور نہ خاتون خانہ کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے رجحانات کے مطابق پورے سسرال کو ترتیب دینے کے لیے کوشاں ہو، اللہ کے اللہ ذو الجلال والاکرام کے حق اور حد کا مسئلہ۔
میں اپنے آپ کو، اپنے تمام بھائیوں کو جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں، جنہوں نے آج کی ہے، جنہوں نے مستقبل قریب میں یا بعید میں کرنی ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقوی اختیار کریں۔ ہر کام اللہ سے ڈر کے کریں۔ آپ کی برادری کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کی ماضی کی عادات کیا تھیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اس چیز کی ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں کیا یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا پہ مشتمل ہے، یا محض اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں جو کر رہا ہوں کیا میرا لائف پارٹنر اس سے مطمئن ہے یا وہ اذیت میں ہے؟ اذیت تو کسی غیر کو دینا اللہ کے ہاں انتہائی ناقابل معافی، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس کو دیں جو آپ کے سفر و حضر کی ساتھی ہے، جو آپ کے بستر کی محافظ ہے۔ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں تھے، اونٹ پہ سوار تھے، گدھا بھی ساتھ تھا۔ اور محسوس کیوں ہوتا ہے، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے اونٹ کی سواری تھکا دینے والی، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، تو غالباً سستانے کے لیے یا کسی مصاحب کے لیے ساتھ گدھا بھی چلایا۔ دوران سفر ایک بندے سے ملتے، اسے مخاطب کیا، حال حوال پوچھا، اس کا تعارف حاصل کیا۔ آپ فلاں ہیں؟ جی میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ پیدل تھا، اسے گدھا بطور سواری عنایت کر دیا۔ تھوڑا سا پلٹا ہے تو اسے واپس بلوا کے اپنا عمامہ اتار کے اس کے سر پہ پہنا دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ بدوی اتنا کافی تھا کہ آپ نے اسے گدھا دے دیا، آپ نے پگڑی بھی دے دی اتار کے؟ فرمایا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، میں نے تو اپنے باپ سے حسن سلوک کرتے ہوئے اس کے دوست کے بیٹے کے ساتھ یہ اچھا انداز اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، فوت شدہ باپ کے فوت شدہ دوست کا بیٹا کتنی دور جا کے رشتہ بنتا ہے۔ بیوی کے لیے خامند کے رشتہ دار تو اس سے کہیں زیادہ اقرب ہے، خامند کے لیے اس کی اہلیہ کے رشتہ دار اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ہمارے گھروں میں بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے میرے گھر والے آئے تھے، آپ نے انہیں عزت نہیں دی، آپ کے گھر والوں نے عزت نہیں دی۔ یہاں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گئے تھے، انہوں نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا۔ فریقین کے لیے لازم ہے آپ اپنے رفیق سفر کے احساسات کا خیال رکھیں، اور جو اس کے ملنے والے شرعی ضوابط کے مطابق آپ تک پہنچتے ہیں انہیں اچھے انداز سے مینٹین کریں، اچھے انداز سے ان کی عزت کریں۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کو توجہ دلاتے رہیں۔ میں گھر جا کے پوچھتا ہوں کہ میری مرضی کا کھانا کیوں نہیں پکا، میرا ڈریس استری کیوں نہیں ہوا، میرے بچوں کو ٹائم سے یونیفارم پہنا کے اسکول کیوں نہیں آپ نے بھیجا۔ یہ سارے سوالات بنتے ہیں۔ اس سے اہم ترین سوال یہ ہے، صاحب خانہ گھر والوں سے جا کے پوچھے آج آپ نے نماز فرض تمام نمازیں ٹائم پہ ادا کی ہیں؟ پھر اللہ توفیق دے تو کبھی یہ بھی سوال کریں کہ کبھی تہجد پڑھی ہے؟ میرے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول تب ہوگا جب گھر والے نمازیں پڑھیں۔ کیا یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام اس میاں بیوی کا یہ عمل دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بیوی اگر سوئی ہے تو خامند اسے جگاتا ہے تہجد کے لیے، اور یہ بات طے شدہ ہے، تہجد صرف وہ پڑھتے ہیں جو نماز فرض پہ دوام اختیار کرتے ہیں۔ وہ نہیں اٹھتی، اس پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ خامد نہیں اٹھتا تو بیوی اس پہ پانی ڈالتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام عرش پہ بیٹھ کے مسکراتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ہیں، میری بندگی کے لیے ایک دوسرے کو جگاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی دونوں کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔
خامن دیکھے میری بیوی کی ایمانی اور دینی حالت کیا ہے، اور بیوی دیکھے میرے خامن کے دینی معاملات کیسے ہیں۔ اگر ہم ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن گئے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں، برکتیں لا محالہ اترتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آپ تقوی اختیار کریں، ایمان عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو، اعمال صالح کے لیے کوشش کریں، اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام محترم بھائی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، ان کا یہ نیا سفر ان کے لیے، ان کے اہل کے لیے، ان کے سسرال کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے لائق کے ساتھ مبارکباد بنائے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم عقیدے کی پوری صحت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کے اتباع کے ساتھ ایک بابقار پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے بنائیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی آسان کرے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے۔ فجزاکم اللہ جزاء خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔